میاں بیوی اگر رمضان المبارک کے دن میں ایسا کام کر بیٹھیں تو روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں صرف قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو لوگ معمولی سمجھتے ہیں مگر وہ روزے کے اجر کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کسی لاعلمی میں اپنی قیمتی روزے ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اہم مسائل آپ تک درست اور واضح انداز میں پہنچتے رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک صبر، تقوی اور نفس کو قابو میں رکھنے کا مہینہ ہے، اور شادی شدہ افراد کے ذہن میں سب سے اہم سوال یہی ہوتا ہے کہ آخر میاں بیوی کے درمیان کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو جائز تو ہیں مگر احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ نہ صرف قضا لازم ہوتی ہے بلکہ سخت کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، اور کفارہ معمولی چیز نہیں بلکہ یا تو مسلسل 60 روزے رکھنا ہوتے ہیں جن کے درمیان ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو، اور اگر یہ استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھانا لازم ہوتا ہے، کھانا کھلانا۔ اس لیے یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے اور اس میں کسی قسم کی نرمی یا لاپرواہی کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مغرب سے فجر تک مکمل اجازت ہے، لیکن دن کے وقت مکمل پرہیز ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر میاں بیوی دن کے وقت بوس و کنار کریں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں یا محبت کا اظہار کریں تو اگر اس کے نتیجے میں منی خارج نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر شہوت غالب آ جائے اور انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہوتی ہے، اگرچہ کفارہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نوجوان میاں بیوی کے لیے خاص طور پر احتیاط ضروری ہے، کیونکہ جذبات پر قابو رکھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسے افعال اختیار کرے جن سے شہوت بھڑکے اور اسے معلوم ہو کہ وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ سکے گا تو یہ بھی خطرے کی بات ہے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ آنکھوں کی حفاظت، خیالات کی حفاظت اور جذبات کی حفاظت بھی روزے کا حصہ ہے، اور اگر نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ البتہ غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ نماز ادا کی جا سکے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رمضان کا اصل مقصد نفس کی تربیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور تقوی حاصل کریں، متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اس لیے دن کے وقت مکمل احتیاط اور رات کے وقت جائز حدود میں رہ کر تعلق قائم کرنا ہی شریعت کا طریقہ ہے، اور جو شخص ان حدود کا خیال رکھتا ہے وہ نہ صرف اپنا روزہ محفوظ کرتا ہے بلکہ اللہ کی رضا بھی حاصل کرتا ہے۔ اور یہاں ایک نہایت اہم پہلو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے مکمل ہم بستری نہیں کی اس لیے شاید روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن شریعت نیت اور انجام دونوں کو دیکھتی ہے۔ اگر میاں بیوی دن کے وقت ایسی قربت اختیار کریں جو شہوت کو ابھار دے اور نتیجتاً انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کی قضا لازم ہوتی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں، کیونکہ ایک روزہ ضائع ہونا گویا ایک عظیم عبادت کا ضائع ہونا ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس حد کو پار کرے تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی عملی تربیت ہے۔ اگر کوئی شخص کھانے پینے سے تو رکا ہوا ہے لیکن اپنی خواہشات کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا تو وہ روزے کی روح سے محروم ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو بوسہ دیں اور انہیں یقین ہو کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتے ہیں اور کوئی ایسا عمل جو
نہیں ہوگا جس سے انزال ہو۔ تو علماء نے اس کی گنجائش بیان کی، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کے لیے، لیکن نوجوانوں کے لیے احتیاط کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ جذبات تیز ہوتے ہیں اور انسان انجانے میں ایسی حد پار کر سکتا ہے جو روزے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔